السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اور آج پھر میرے ساتھ ساحل ادیم ہے. پچھلی نشست تو ہماری کافی لمبی تھی، طویل تھی، اور دجال کے اوپر، امام مہدی کے اوپر جو ساحل صاحب کے خیالات ہیں وہ آپ تک لائے تھے. لیکن آج کچھ چیدہ چیدہ ان سے وہ کیا کہتے ہیں تو ہاتھ ہونے پڑیں گے اب. ضروری ہے سر. پہلے تو مجھے یہ بتائیں ساحل صاحب کہ کافی آپ کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ، یوتھ میں تو بہت فالوورز ہیں، کچھ کو تو میں ملا ہوں، وہ پاگلوں کی حد تک آپ کے فالوورز ہیں، بالکل پاگل ہی کہہ سکتا ہوں ان کو میں، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے وہ مان رہے ہیں ہر بات آپ کی، جیسا عمران خان کے فالوورز ہیں. تو اب پولیٹیکل پارٹی کب بنا رہے ہیں آپ؟ پولیٹیکل پارٹی ہے میری سر اس کو. ہے جی بالکل. کیا اس کا تھیسس کیا ہے؟ کیونکہ آپ پوری جمہوریت دنیا پر تو میں یقین نہیں رکھتے. مگر نظام اللہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کامن سینس کا بھی تقاضا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ ہی کے قانون نہیں ہونے تو چاہیے. آپ کس نظام سے اوپر آئیں گے؟ کو کریں گے؟ مارشل لا لائیں؟ کیا کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ طریقہ. نہیں آپ کیا کریں گے؟ میں وہی طریقہ ہاں. کروں گا جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ایک گروہ تیار کریں کہ جو انٹلیکچولی ساؤنڈ ہو، لوگوں کو واقعی سپیریورٹی کی طرف دعوت دیتا، جو نیچرل اپیل ہو لوگوں کی کہ یار ہم نے بھی ایسا بننا ہے. ان کی پرفارمنس ہو، ان کی قرآن کے اوپر وہ پکڑ ہو جو ریسرچرز کی پکڑ ہوتی ہے کسی بھی کتاب کی، وہ فائنینشلی ساؤنڈ ہوں اور پولیٹیکلی سیوی ہوں، آپس میں کنیکٹڈ ہوں، جس طرح لابی بنتی ہے دنیا ٹھیک میں. ہے، آگے کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ دین دے ٹیک اوور، یا دیٹس دا ورڈ. یعنی انقلاب آ جائے گا. جو لفظ انقلاب کے جو پیچھے پاکستان کی نفسیات بن چکی ہے نا، وہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انقلاب ہی لے کے آئے تھے. انہوں نے تو اپنے اخلاق سے کیا تھا نا، اور سچی بات ہے کہ اس زمانے میں تو یہ والی فارم تھی نہیں جمہوریت کی، اور قبائلی نظام تھا. تو ہاشمی قبیلے نے ان کی ہیلپ کی، حضرت ابو طالب کے یعنی اس کے سربراہ تھے، اور وہاں سے جنگیں کر کر کے اینڈ میں انہوں نے مکہ فتح کر لیا. تو وہ تو ایک ڈفرینٹ فارم ہے، وہ تو آج کل ذرا مشکل لگتا ہے مجھے. اس کے ویریبلس اور تھے مگر ہیومن ڈیزائن وہی ہے. اور ہاشمی قبیلے نے ان کی صرف مکہ میں مدد کی تھی، جو انہوں نے ریئل مدد تو لی وہیں تھی. تو ان کو بچایا تھا. دیکھیں نا آپ اتنے سال مگر آپ عرب انقلاب کے نہیں آیا خلاف تھا. آج بات نہیں کر سکتے، آج یہاں پہ بات کریں تو پتہ چلتا ہے وہ وہاں پہ ریسٹ کر لیتے ہیں. یا ایسے ہی تو ہونا آپ چاہیے. 1400 سال پہلے یہ بدو جو ہیں کتنے خوفناک ہوں گے. ان کے خدا توڑنا خانہ کعبہ میں، ان کو چیلنج کرنا، ان کے فیتھ کو چیلنج کرنا، بلیز کو چیلنج، تو چھوٹے آدمی کا کام نہیں تھا، یہ بڑے آدمی کا کام تھا. اس لیے اللہ نے سب سے بڑا آدمی بھیجا، سب سے بڑا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہاشمی قبیلے کی اور سیدنا ابو طالب کی جو خدمات ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے، وہ ان کو تو ہم کبھی بلا ہی نہیں سکتے. اللہ کی اپنی پروٹوکال تھی. ابو طالب از the biggest proponent of the Muslim فیئر era. انف. تو آپ آج کیا کریں گے؟ آج کا زمانہ ذرا ڈفرینٹ ہے. بیعت عقبہ سر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دیکھیں یہ آپ سے پہلے کئی لوگ کر چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار کر چکے ہیں. بیعت عقبہ کب کی ڈاکٹر صاحب نے؟ ہاں ڈاکٹر انہوں صاحب کے نے پاس لابی بیعت نہیں شروع تھی. کرائی تھی اپنے ہاتھوں پہ. نہیں وہ بیعت نہیں. اب بیعت ہی کرا بیسیکلی. نہیں بیعت عقبہ ایک اور لفظ ہے. وہ چھوٹے تاغوت کی طرح نئی جگہ پہ ہم پہنچ جائیں گے. نہیں عقبہ یہ بھی تاغوت بنے گا بینڈ میں جا کے. چلے اچھی بات ہے. تاغوت کے وجہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تاغوت کو پتہ چل گیا تھا. اب عقبہ کا پتہ چل جائے گا. میں جب انگلینڈ گیا تھا نا تو فرسٹ اسٹیٹمنٹ آئی گیو ان لندن، بگ سیشن، فرسٹ ڈے، فرسٹ تھنگ، فرسٹ منٹ. ایسے میں عقبہ کے لیے آیا ہوں ادھر. بیعت عقبہ کیا تھی؟ تو بیعت عقبہ اول اور ثانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چیفٹن سے الائنس کی بیعت کی تھی، الیجنس کیا تھا. اور وہ پولیٹیکل پاور تھے سارے، دے اونڈ مدینہ، سارے سردار تھے. اور ایک منٹ، فائن، میں سمجھ گیا. آگے چلتے ہیں. لابی سر، لابی بنی. آگے چلتے ہیں. تو یہاں پہ آصف زرداری، میاں نواز شریف، جناب حافظ نعیم الرحمان، مولانا فضل الرحمان، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ، ان ساروں کو آپ ایلیجنس لیں گے، ان کو ہاتھ بالکل بھی ملا نہیں کر. سر. او مائی گاڈ نو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بتاتا ہوں سر. مارنا ہے ان ساروں کو؟ کیا کرنا؟ نہیں سر، ان کا کیا کرنا ہم نے؟ خس و خشاک ہے جو بھی. یہ تو ٹرمپ کی لابی میں ٹرمپ کی لابی کے بھی چھوٹے ٹٹو ہیں. یا تو نا کوئی پاور کوئی چیز ہے. میں گلوبل بات کر رہا ہوں. اس وقت میرے جو آئی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، تقریباً 120 ملکوں میں ہیں. گوز 125 120 کے بیچ میں ہماری رجسٹریشن رہتے ہیں. مجھے اس وقت خاص ملکوں کے، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فرانس میں، جرمنی میں، مسلمانوں کے انٹلیکچوئل کور کو، ایجوکیشن کو اور ان کی پولیٹیکل ساخت کو بڑھانے کے لیے ان کی کیپیبلٹی دینی ہے. ان کی فائنینشیل بزنس مین اکٹھے ہوں، آپس میں فائنینشیل ایکومولیشن کریں. یہ تو آپ والی باتیں کر رہے ہیں جو ایلیمناٹی کرتی ہے.
وہ والی باتیں کر رہا ہوں. ایلومیناٹی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کی پاور کو اور پاور سینٹرز کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر جب ہمارے یعنی ظہور ہونا ہے ان کے ایمان کے مطابق، جس کا بھی ابلیس کا چلے ہم کہہ لیتے ہیں، تو وہ پھر ساری پاور اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دینی ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے ہاتھ میں رکھ، اللہ کے ہاتھ میں رہنی چاہیے پاور، اور اللہ کے نہیں وہ اس کے ہاتھ میں رہے گی، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، وہ اللہ کے ہاتھ میں تو رہے ہم نے گی. بندوں کو نواز شریف کو دی ہوئی، ہم نے نہیں ہم نے پاور نہیں دی ہوئی، تو ہم کس نے کو دی ان ہوئی ہے؟ کو ہم نے آرمی کو دی ہوئی ہے، میں نواز شریف کو دی ہے. سپروائزری رول ہے اللہ کے لیے بھی سپروائز کرنا ہے دنیا میں. تو اللہ کے لیے کریں نا، اللہ کے لیے تھوڑی کریں، امریکہ کے لیے کریں. چلیں وہ تو اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، وہی آپ اختلاف ہے نواز، میرا. لیکن ہیومن ڈیزائن تو وہی ہے سر. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نظام کیا ہوگا جس کے تحت آپ نے سب کو فارغ کرنا. یو مین جس طریقے سے عمران خان کو فارغ کیا گیا، نہیں جس طریقے سے آپ نے سب کو فارغ کرنا جس طریقے سے عمران خان کو فارغ کیا گیا ہے، لابی نہیں کیا نا. بھائی چلے خلافت آپ لا رہے ہیں نا. نہیں خلافت تو سر ڈیموکریسی کے تھرو بھی آ سکتی ہے. خلافت بادشاہ بھی خلافت نافذ کر سکتا ہے. وہ خلافت کا لفظ جو ہے نا، وہ اس کی ایک نیگیٹو کنوٹیشن. نہیں میرے لیے بڑی پازیٹیو ہے خلافت. خلافت کہتے ہیں اللہ کے انتظامات کو، رول آف لا کو، سول لا کو، کرمنل لا کو، ڈومیسٹک افیئرس کو. آپ نے کسی فارم میں تو اوپر آنا ہے نا، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں وہ کیا فارم ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک جملہ بتاتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا ہم پہ جو ہمیں لیڈر ہی نہیں ملتا اللہ کے نام کے اوپر سب کو لے کے چلنے والا. ایک ایسا وقت آ جائے کہ جس میں ہمیں یہ چننا مشکل ہو جائے کہ ان میں سے زیادہ بہتر اللہ کا ولی کون، پرپوننٹ کون ہے، جو کتنا بڑا کمپیٹنٹ number of people who are competent in the Quran, competent in the research and science and philosophy and acumen، اتنے سارے ہوں کہ ہمیں چننا مشکل ہو رہا ہو. اس کو لابی کہتے ہیں سر. اس کو لابی، جو یہودیوں کی لابی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ اچھی بات کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ کی یوتھ کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹھیک ہے، مجھے نہیں. مجھے آپ یہ سمجھائیں جی کہ آپ نے پاور میں کیسے آنا جو پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. پولیٹیکل پارٹی تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے سر. میں نے کون سی بنانی ہے؟ اس قرآن از دا پولیٹیکل پارٹی. اس کو میں کہہ رہا تھا. تو آپ یہاں پہ آئے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آئے. یہ آپ نے پانی کا گلاس پکڑا یہ بھی اللہ کی مرضی سے. نہیں آپ میرے الفاظ کو اصل میں سر یوتھ اصل میں نا یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. آپ کی پرائمنگ نا پچھلی نسلوں کی ہوئی ہوئی ہے. You are inside the system, you're thinking from the same system. I'm telling you. آپ جیسے لوگ، پتہ ہے مجھے، میں پالیٹکس بولا ہے، آپ نے کہا آپ نے کتاب پڑھی ہے سیپینس؟ جی پڑھی ہے. مجھے آپ جیسے لوگ لگتا ہے آپ جیسے لوگ اس کا تھیسس پورا کرا کے چھوڑیں گے کہ 50 سال بعد کوئی خدا کو مانے گا ہی نہیں. بے شک اس کا تھیسس پورا ہوا نہ ہو سر. قرآن کا جو تھیسس وہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ دین سے ایونچولی لوگوں نے خدا نہ خواستہ ادھر ادھر ہو جائے. کون سے دین سے؟ یہ اس وقت نافذ ہے، اس سے تو اللہ کرے ادھر ادھر ہو جائے. نہیں اپنا نہیں جو اصل ہے ایک ہی دین ہے. اور سر نہیں نا، اس کو جس نے سیپین لکھی ہے نا، قرآن و شریعت ہے اور ایمان باللسان و ایمان بالقلب ہے، وہی دین ہے. مطلب صوفیوں والا دین نہیں، سیاستدانوں والا دین نہیں، صحابہ والا دین نہیں، اللہ کا دین. ہاں تو صحابہ والا دین، ہمارے انبیاء کرام کا دین جو صحابہ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا نا. بالکل. ہاں تو انہوں نے سیاست نہیں کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. ریاست مدینہ جب بنائی ہے، لابی بنائی ہے نا پہلے. آپ میری بات کا جواب نہیں دے. میں دے رہا ہوں سر، آپ ٹکڑوں میں دے رہی. ہاں کیونکہ ٹکڑے اکٹھے کرنے ضروری ہے. کمپلیکس کوسچن کے. ہاں تو اچھا میں آپ کو اسٹیپ وائز لے کے چلتا ہوں. آپ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے انقلاب لے کے آئے. اخلاق سے انقلاب آنا ہوتا تو مکہ میں آتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مکے والے ان کو صادق اور امین کہتے تھے. جیسے انہوں نے دین حق کا نام بلند کیا، اسی وقت انہوں نے کہا ہم آپ کے اخلاق کو بھی نہیں مانیں گے اب، کیونکہ اب تم نے ہمارے رب کو چیلنج کر دیا اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق سے انقلاب نہیں آتا ہوتا، سیاست سے انقلاب آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیاست کر کے سنت اجاگر کی اور خود کہا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کرتے ہوتے تھے. ایک نبی مرتا تھا قتل کرتے تھے، دوسرا کھڑا ہوتا تھا سیاست کرتا. سنیں سر ٹکڑا. نہیں دو باتیں غلط سمجھ رہی. ایک تو یہ ہے کہ میں سیاست کے خلاف نہیں. ہاں مجھے پتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ خلاف ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہودیوں کی طرح لابی یا الومناٹیز کی طرح غیر سیاسی طور پہ آ کر سیاست امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں سر، یہ سیاسی میرے سب سے بڑا چیلنج تو. اور بھائی وہ سسٹم کہ لوگ ایک دن 25 کروڑ باہر نکلیں گے اور کہیں گے نہیں ساحل ادیم جو ہے نا یہ ہمارا بادشاہ ہے. ساحل ادیم ہمارا صدر ہے. ساحل ادیم کوالیفائی نہیں کرتا. ہمیں بندے تیار کرنے ہیں، ایک نسل میں تیار ہوتے ہیں. چلیں آپ ساحل ادیم کا کوئی فالوور، کوئی میرا فالوور نہیں ہے، اللہ کا فالوور. سر میرا کیوں فالوور ہونا؟ ٹھیک ہے وہ جو ہے اس کو ہم مبشر لقمان کو ہم نے کہہ دیا آج سے بس یہ ہو گیا. اگر یہ کوالیفائی کرتا ہے نہیں فیئر انف. اب میں کافی بندوں سے بہتر ہوں آپ کے. نہیں میں مطلب جو بھی فیوچر میں مبشر لقمان اگر وہ کوالیفائی کرتا ہو، آف کورس میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. باللہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ آپ کے خیال میں ان دس ڈے اینڈ ایج میجورٹی آف دا پیپل ول جسٹ کم اینڈ سے کہ بھائی جان اترے سائڈ پہ
اور آپ اوپر بیٹھ جائیں. خیر میجورٹی آف دا پیپل کی تو ایران کو بھی ضرورت نہیں پڑی تھی, انہوں نے اتار ہی دیا تھا نا سارا کچھ. ہمیں بلیف آتی ہے قوم کی تو ایران میں پاکستان میں زمین آسمان کا نہیں سر, انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ہیومن بالکل ڈیزائن وہی ہے سر. میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں. بتائیں. پاکستان میں ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ریولوشن نہیں آ سکتا. وہ کیا؟ ہمارے یہاں صوبائیت بہت ہے. بھائی بلوچ جو ہے وہ پنجابی سے اگری نہیں کرتا, پنجابی سندھی کو اچھا نہیں سمجھتا, سندھی جو ہے وہ پٹھان کو اچھا نہیں سمجھتا, پٹھان کسی کو اچھا نہیں سمجھتا. ہم سارے مل کے کشمیریوں کو کچھ دیکھیں پھر بھی سر یہ سارے پھر بھی چیف کی پوجا کرتے ہیں نا. ہم ایک کال کے اوپر ایک ساری قومیں کسی کے پیچھے نہیں لگتی ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کے پیچھے نہیں لگی ہوئی ساری. طاقت سا ڈنڈے کے زور پہ, کچھ صوبائیت نہیں, لسانیت کچھ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے طاقت ہولڈ کر دی. جی سر, اور کیا پیسہ اور کس لیے اکٹھا کرنا ہے؟ ملیٹنٹ پاور. پیسہ ہی ملیٹنٹ پاور ہوتی ہے. نہیں ملیٹنٹ پاور. پیسہ تو ایلون ماسک کے پاس آپ سے زیادہ ہے. ارے ایلون ماسک کا اکیلا بندہ ہے. ایلون ماسک کے اپنا کئی لاکھ تو امپلائی ہیں. ہوتے رہے سر. راس چائلڈ کے کتنے امپلائی ہیں سر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کیونکہ اس نے لابی بنائی ہے. نہیں, راس چائلڈ کا کام اور ہے. لابی بنانا کام اس کا سر, لابی بنانا کام. راس چائلڈ سامنے آنا نہیں چاہتا. اور میں نے بھی نہیں سامنے آنا. مسلمان سامنے آنے کے لیے تو نہیں, یہ ہم کو کوئی عمران خان ٹائپ لوگ ہیں کہ میں سب سے بڑی چیز ہوں. ہم مسلمان ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں. When do you anticipate that your movement will be ready to take over? When enough number of people. And when do you think you will achieve that? It's اللہ کو فیوچر کا پتہ. میری اینٹیسپیشن یہ ہے کہ ایک نسل لگے گی بس, یعنی 30 سال. یا انشاءاللہ لیس دین دیٹ, ہوپفلی. تو 30 سال تک تو ہم نہیں ہوں گے آپ کا رزلٹ دیکھنے کے لیے. مشکل سر, ویری ان لکی آر دوز پیپل. بہت ہی بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ. مائی سیلف گوئنگ 90-94 میں مجھے نہیں پتا سر. میں پوری طریقے سے تو نہیں کہہ سکتا, میں نجوبی نہیں ہوں, مگر میرا نہیں خیال کہ میں بھی ہوں گا کہیں سے بھی. لگتا بھی نہیں ہے مجھے, جو میرے حرکات ہیں اس کے بعد مجھے 30 دن بھی نہیں لگتے. مگر بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ہی اپنا پرپز پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. بڑے بدقسمت ہوتے ہیں. ہمیں ایک پرپیچول سائیکل چاہیے جو چلتی رہے آگے سے, امپروومنٹ کی طرف, پروگریشن کی طرف. ہم نے دنیا میں ہی سارا کچھ دیکھ لیا تو that's the end of our philosophical death. So how will you attain money? جو آپ نے کہا money is power. بزنس ایکیومن, اس لیول کی کمپٹنس اوپر. یہودیوں کے پروڈکٹ اصل میں اللہ کی قسم واقعی پرفارمنگ پروڈکٹس ہیں. ان کا شیمپو بھی ہمارے شیمپو سے, مسلمان صابن نہیں بناتا تو 2 نمبر بناتا ہے. ان کی مشینیں, ان کے کرینے, ان کے you have to be competent. یہودی بن جائیں یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, جاپانی یہودیوں سے بھی بہتر ہے. تو میں جاپانی بننے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں مسلمان بن جائیں سر. قرآن کے اسٹینڈرڈ کے اوپر اگر کوالٹی اسٹینڈرڈز ہو نا تو بزنس میں کبھی زندگی میں فراڈ ہو سکتا ہے. آپ جیسے لوگ صرف تقریریں کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. عملی طور پہ آپ نے کوئی بزنس کیا؟ جی سر, 5 بزنس ہیں میرے. کیا؟ میرے کنسلٹنگ کے بزنس ہیں. وہ کنسلٹنگ میں تو بزنس نہیں ہوتا. ہوتا ہے سر, وہ تو بول چال ہے نا. نہیں سر, اسٹریٹجی ہے سر. بول چال ہے. چھوڑے سر, میرے کلائنٹس نا اس وقت اکیومولیٹیولی میں جہاں پہ رہتا ہوں نا وہاں خدا کی قسم میرے ایس ڈی او سے نہیں آپ نبٹ سکتے. میں لائن مین کا مہینہ نہ رکھوں تو میری بتی نہ آئے. یہ کوئی کنسلٹنٹ مجھے وہ طریقہ نہیں بتا سکتا. اچھا پہلے لسٹ بتا رہا ہوں. ہاں, میرا جو کور ہے نا وہ میرا اسکول ہے جس سے بچے تیار ہو رہے ہیں, ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, فزکس سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے تھرو, میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں قرآن کے تھرو. یہ بچے تیار ہونے, یہ سارا کا سارا IMS کا 7.5-8 لاکھ کا بندہ آپس میں نیٹ ورک کر رہا ہے, بزنسز آپس میں کنیکٹ ہونے. میرے پاس آپ کو میں ابھی بتاؤں نا کہ آپ کے ساتھ 7.5 لاکھ کسٹمر ہیں. آپ چائے کی پتی بھی بناتے ہیں نا تو 7.5 لاکھ کنزیومر اسی وقت ہیں. یو آر اے سکسیزفل بزنس میں رائٹ اوے. اس کو نیٹ ورک کہتے ہیں. یہ مدنی والوں کا بڑا اچھا نیٹ ورک ہے. بالکل ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا پرپز اور چینل جو ہے نا ان کا کوئی ایسا پرپز نہیں. آپ دل سے نہیں کہہ سکتے, آپ کسی کی نیت پہ نہیں شک کر سکتے. سر آپ پورا جملہ تو سنیں. ان کا پرپز اسٹیبلشمنٹ آف لابی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ آف دیئر اون جو بھی انہوں نے اسکیما بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے مسجدوں کا. یار پھر آپ ایسا کریں نا, آپ ویسے تو مودودی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے رہتے ہیں, تو جماعت اسلامی جوائن کر لیں. ڈیموکریسی حرام مانتا ہوں سر میں. جماعت میں کون سی ڈیموکریسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے لیکن بظاہر ہے ووٹ مانگ رہے ہیں نا سر. وہ جی عام بندے سے ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ آپ سمجھے سکہ رائج الوقت ہے نا ایک قسم کا. سر وہ دیکھیں
ڈیموکریسی سائیکالوجی ایسے بن جاتی ہے اور پاور عام بندے کو وہ والی ملتی ہے جس کے لیے وہ اہل نہیں ہوتا. عام بندہ اس لیے عام بندہ ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہوتا ایک خاص لیول کا. آپ فار ایگزامپل آپ نے اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہم 6 بندوں سے نہیں پوچھ کے آپ ووٹ ڈالیں گے کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں. کسی اہل اسلام میں بھی ایسا نہیں ہے سر جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. عام بندے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. جب بلال حبشی مسلمان ہوئے تو اس کے بعد اذان نہیں ان کے علاوہ کوئی دے سکتا تھا. کیونکہ اذان میں جو کمپیٹنٹ ہے برکت سر, تھی وہ اذان میں نہیں کمپیٹنٹ ہے. اذان تو کال تھی, وہ کال ٹو پریئر جو تھی مسلمانوں کے لیے اصل کال ہی وہ تھی. اور جب انہوں نے نہیں دی, کسی نے ان کی جگہ پہ دی تو اس دن صبح ہی نہیں ہو رہی تھی, دوبارہ ان کو دینی پڑی. ٹھیک ہے, تو وہ امین رتبہ جو ہے وہ تو ہم وہ سوچ ہی نہیں سکتے. کیسی بات فرسودہ سی بات ایک عام اسلام جب پھیلا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فالوورز تھے حضرت بلال سے زیادہ کمپیٹنٹ کوئی نہیں. آپ کو پتا ہے بلال, آپ کو پتا ہے سارے فالوورز رسول پاک کے جو پہلے تھے وہ تھے ہی غلام لوگ, عام لوگ تھے جن کو ابو بکر صدیق جن کو آزاد کراتے تھے اور ان کو دائرہ اسلام میں لے آتے. اچھا یہ بتائیں پھر انہوں نے کیوں نہیں خلافت راشدہ پکڑی؟ خاص بندوں نے کیوں پکڑی؟ وہ تو مدینے کے لوگوں نے بھی نہیں پکڑی. نہیں, آپ پالیٹکس آف دا لینڈ بھی کوئی کہیں اور نہیں جا رہی بات. ان غلاموں نے کہیں اور نہیں جا رہی. سر ابو ایوب انصاری کیوں نہیں بنے خلیفہ؟ بتائیں مجھے, جنہوں نے ریفیوج دیا تھا سب سے پہلے. کیونکہ پولیٹیکلی کریش. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پولیٹیکل پاور کریش کے پاس. پالیٹکس آف دا لینڈ جو تھی نا, قریش کی ڈومیننس تھی اور وہ ہمیں ماننا پڑے گا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے سر. ڈومیننس تو سعد بن عبادہ کی تھی, خلیفہ تو پہلے وہ نامینیٹ ہو گئے تھے. نہیں, اور مدینہ میں کوئی قریش کی ڈومیننٹ ہونی, عرب میں قریش کی ڈومیننٹ تھی. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ لوکل پالیٹکس کو مذہب سے مت کنفیوز کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں, کنفیوز نہیں کر رہا ہوں سر. اگر کنتورا پہننا عربوں کا روایت تھی, اس کا میرے مذہب سے تعلق نہیں ہے. میں شلوار قمیص پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں. اس کا کیا تعلق ہے میری بات سے؟ سیاست سے کمپیٹنس سے کیا تعلق ہے؟ ایگزیکٹلی کمپیٹنس کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. تو وہ غلاموں نے, عام لوگوں نے کمپیٹنس کا جو لیول دکھایا, جو خالد بن ولید نے دکھایا جا کے. خالد بن ولید غلام نہیں تھے سر, وہ پیدائشی جرنیل ہے. اس طرح کی جنگیں انہوں نے جیتی ہیں. کمپیٹنٹ ہے, ٹرینڈ تھے نا. بلال حبشی کو خواب میں اذان نہیں آئی, زید کو آئی تھی خواب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو بلاؤ, اور پھر یہ جو خواب آیا تھا اذان کا, یہ اللہ کی طرف سے خواب آیا اور بلال سے کہا کہ اذان دیں رضی اللہ عنہ سے. کیوں؟ بلال had the competence to do this, حضرت زید did not. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیٹنٹ بیس پروفائلنگ کرتے تھے. مجھے کنفیوز نہ کریں, مجھے بتائیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہ جس کا پہلے اگر آپ اہل نہیں ہوئے ہوئے تو نہ آپ پیسے بنانے کے اہل ہوئے ہیں. اگر آپ سیاست کے لیے اہل نہیں ہوئے ہوئے تو آپ نیٹ ورک نہیں بنا سکتے. اگر آپ ریسرچ میں اہل نہیں ہوئے ہوئے تو قرآن نہ کھولیں. پہلے اہل تو قرآن تو کھولنا ہے. وہ آپ اہل ہیں یا نا اہل ہیں, وہ آپ کو کھولنا ہے, وہی آپ کو اہل کرے گا. وہ تو ہمارا ایک پرمائز ہے. تو 1400 سال ہو گئے قرآن کھولے بغیر, پڑھے بغیر, ہم سمجھے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں. یہ بات سر, وہ تو میں نے کب کہا کہ میں نے آپ کو اہل مسلمان کہا ہے. خالی کلمہ پڑھنے والے کو تو نہیں اہل کہیں گے نا. مسجد کے اندر سے اہلیت, سیاسی اہلیت نہیں آ رہی. ہمیں اور آپ مانتے ہیں اس بات کو. وہ کیوں نہیں آ رہی؟ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ریسرچ نہیں کرتے نا سر. وہ آر این ڈی نہیں ہے, یہاں آر این ڈی نہیں ہے, ایون اجتہاد نہیں ہے. بالکل آر این ڈی نہیں ہے. 100% بالکل اسی طریقے سے دنیا کی تمام تر معاملات میں اہلیت کی ضرورت ہے. اہلیت نہیں ہوگی تو پھر آپ چاہے پیسے والے ہوں, آپ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کھرب پتی بھی ہوں گے تو کسی پولیٹیشین کو پیسے دے دے کے سینیٹر کی سیٹ خرید رہے ہوں گے. 30 سال کے بعد جب آپ ٹیک اوور کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا سر؟ پھر اگلے 100 سال کے لیے بچے تیار کرنے کی, ہیومن پروگریس کی پیدا کرتے رہیں, تیار کرنے پیدا یعنی آپ کے فیتھ میں کانٹرسیپٹیو نہیں ہوگا نا, اس کا مطلب ہے بچے ہی پیدا کرتے رہیں. سیریسلی ہمیں کتنی آبادی کرنی ہے؟ مطلب میرے پورے جملے میں جو لفظ ہوتا ہے اس میں سے وہ والا مطلب آپ لیتے ہیں. نہیں, میرے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یار. میں نے کہا بچے تیار کرنے ہیں, بچے پیدا کرنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو جس کے گھر بچے پیدا ہونے ہیں بغیر کانٹرسیپٹیوس کے بھی کروڑوں لوگ تیاری کرتے ہیں, بچے نہیں ہوتے نا ان کے. اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا, اور جنہوں نے کانٹرسیپٹیوس استعمال کیے ان کے بھی بچے ہو جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹس ہیپن. یا سو اٹس ناٹ, دیر از نو گارنٹی آف اینی تھنگ. اللہ تعالیٰ نے بچے 100 سال تیار کریں گے. یہ سنیں تیار کرنا کیا کہ دیکھیں, ایک وقت کا کوئی پانی کا بلبلہ نہیں بنانا خلافت کو. ہیومن پروگریس ہیز ٹو کم تھرو دا قرآن. تو کل کی اگر میری اور آپ کی بات میں دم ہے تو اس سے پہلے تو دجال آ جائے گا, وہ تو ساری ختم ہو جائیں گے. آتا رہے سر دجال, آتا رہے. تو جو چیزیں اللہ نے کرنی ہے وہ ہم نہیں روک سکتے. جو اللہ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے, اسے ہم نے نہیں ہم نے ہونے دینا, ہم نے نہیں روکنا اس کو. ٹھیک ہے, جو تھنگز دیٹ آر اپون اس وی بیٹر گیٹ ٹو ورک آن دیم, وچ آر ناٹ اپون اس وی بیٹر ناٹ وری اباؤٹ دیم. کہ بھائی جب وقت آئے گا, جب امام مہدی نہیں آنا تب آنا ہے, ورنہ اللہ کی قسم آج امام مہدی آئے سب سے پہلی پٹائی تو ہماری بنتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے آنا پڑا ہے.
جو ادھم مچا کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. سو وی کی ناٹ کال ٹو سیویئر, وی ہیو ٹو کال ٹو آور سیلف, کہ بھائی خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. دیکھیں آسان سی بات ہے, نہ لڑکے اللہ کی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہماری مرضی سے, نہ لڑکیاں, اللہ ہی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ 50-50 سیپینز دوبارہ پڑھے, وہ کہہ رہے ہیں 50 سال میں آپ جینیٹک چینج کر سکتے ہیں. نہیں وہ کریں گے, مجھے پتہ ہے, میں نے پڑھی. اس کے علاوہ بھی ایک اور کتاب ہے جینیٹک ماڈیفیکیشن, جس لیول پہ وہ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جینڈر بیلنس کر کے رکھے ہوئے نا. ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم نے صرف لڑکے ہی پیدا کرنے تھے اور دنیا تباہ کر دینی تھی ہم نے. دیٹس واٹ وی وانٹ. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دانشور بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک خاص ایپٹیٹیوڈ کا جو اسٹیم فیلڈ کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کریں. ایک خاص جو کہ لٹریچر کے ایپٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھے ہوئے. وی نیڈ ٹو چینل دوز ہائی تھنکنگ مائنڈس ان ٹو دا قرآن. میتھس ہمیشہ جاہل ہی رہے گا, میتھس ہمیشہ خس و خشاک ہی رہے گا. میتھس کہتے ہی اسی لیے انہوں نے اپنی اس دنیا کی, اس پلانٹ کی, اس تقاضوں کو کچھ زیادہ ہی اوور ویلمنگ لے لیا ہوتا ہے. ہر وقت پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں بیچارے, اور اپنی غربت کو ایسے سر میں مارا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو اتنی زور سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 30 سال بعد تب تک آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا اور آپ کی فوج نہیں, پیسہ پہلے ہی ہونا ہے. میں پیسہ پہلے ہونا ہے. پہلا تو پیسہ تو کل سے شروع کرنا ہے. پیسے کے بغیر تو کام ہی نہیں ہو سکتا سر. پیسے کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی, سیاست کے بغیر پالیسی نہیں آ سکتی, پالیسی کے بغیر میتھس کو آپ ہرڈ نہیں کر سکتے. اٹ از رادر سمپل. ہم دو اگر مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں آپ کو یہ سولوشن دیتا, ہیومن ڈیزائن ہی ایسے چلتا ہے. یاد ہونا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو کہ ہیومن ڈیزائن کے خلاف ہو, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. میں نے بھی کہا پروگرس پکڑو, پیسہ پکڑو, کمپیٹنس پکڑو. پروڈکٹس مسلمانوں کی طرف سے آنے چاہیے, پیپر تھیوریز میتھمیٹکس کی مسلمانوں کی طرف سے آنی چاہیے, جو آتی تھی پہلے. ہم نے تو خود اس کو ایک ٹریڈیشنل کے ایک اس کے اندر, پچھلے 500 سال میں تو کچھ نہیں آیا. کیسے آتا سر؟ قرآن چینل نہیں کر رہا. مسلم شاور کے وہ بھی کوئی اچیومنٹ وائلیشن ہے, وہ بھی کوئی اچیومنٹ ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو بڑا کام کرنا ہے پھر اس کام پہ, گراؤنڈ اپ آپ کو 2 لیول پہ کام کرنا, نرسریز اور ریفائنریز. 40 اور 40 لیس سے 18-20 سال کے بیچ میں جو بندہ, اس کو ریفائنری میں ڈالنا ہے, اس کی تھاٹ پیوریفائی کرنے ہے کہ بھائی یہ کام ہے ایسا. اور نرسریز وہ ہیں جو بچوں کی زیرو سے, ہم کیونکہ وہ تو بیمار نہیں ہوا بھی, ان کو اسی چینل کے اوپر لے کے آنا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ پیرنٹنگ ورک شاپ آل اوور دا ورلڈ. ہر جگہ پہ امی ابو کو میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ بیسک آرگینک طریقے ہیں بچے پالنے کے. دماغ خود بتاتا ہے کہ اس وقت مجھے لینگویجز سکھائیں اور تنگ نہ کریں. پھر اگلے 7th ایئر کے اندر دماغ خود بتاتا ہے, لوب کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ مجھے الگوریتم اور میتھمیٹکس سکھا اور تنگ نہ کریں, فزکس سکھا. اس کے بعد 12ویں-14ویں سال کے بعد دماغ خود کہتا ہے. فزکس بڑی پسند ہے, بڑا کوٹ کرتے ہیں. آگے آ رہا تھا سر جملہ پورا ہوتا ہے. 12ویں نہیں کرتے, ابھی آ رہا ہوں, کریٹیوٹی نہیں کرتے آپ, میوزک نہیں کرتے آپ, اپنا کوئی اچھی چیز آپ نہیں اپنا پروموٹ کرتے. میرا مثلا میرا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے فزکس کا یا میتھس کا, تو اس کا مطلب بری ہو گئی وہ, تو میں کیا کروں؟ نہیں تو بری میں ریڈنڈنٹ ہوں آپ کے لیے. فزکس کے بغیر گٹار ہی نہیں بن سکتا سر. نہیں وہ ٹھیک ہے, بجانے کی بات ہے وہ الگ بات ہے. ہاں میں بنانے کی بات نہیں کر رہا. نہیں سر, میں آپ بنائیں میں بجا لوں گا. میں میوزک کو کچھ اور طریقے سے لیتا ہوں. قرآن نے جس طریقے سے ساؤنڈ کو لیا ہے نا, ساؤنڈ کو, اور داؤد کا معجزہ کیا تھا ہمیں کیا بتایا گیا؟ نعوذ باللہ, سر میں گاتے تھے نعوذ باللہ. داؤد کے پاس ساؤنڈ کا معجزہ تھا. وی ہیو ٹو کنٹرول دا وے آف دا ساؤنڈ. دیٹس میتھمیٹکس اینڈ فزکس. یہ ریسرچ کریں تو وی کین ایکچولی لفٹ heavy stones as well. We can actually mold metal. We can actually use resonance of the. یہ تو اسٹار وارز والی باتیں کر رہے ہیں آپ, وہ قرآن والی ریٹرن آف دا جیڈائی, قرآن والی بات, اس میں جو کہتا ہے کہ may the force be with you. تورات لکھی ہوئی نا, تو تورات پڑھی ہوئی, تورات میں بھی یہ کانسیپٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ سائنس بتائی بھی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں دی ہوئی ہے, لینی ہے تو لو. داؤد کے السلام کے فالوور ہیں نا تورات والے, تو انہوں نے تو بنانی ہے ایسی فلمیں. وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, چاہے فنون لطیفہ کے معنی میں. ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس بارے میں, بلکہ میرے پہ تو فتوے یہ لگ رہے ہیں کہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو کہ قرآن کے خلاف جاری. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ, اللہ از اے جج کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. میں آپ کو جج نہیں کر سکتا, میں آپ کو پر فتویٰ نہیں دے سکتا, میرے پاس وہ حق نہیں ہے. میں کسی کے اوپر نہیں دے سکتا فار دیٹ میٹر, انلیس اینڈ انٹل کوئی خدا نہ خواستہ کہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا یا میں اس کو بھی ہم جج نہیں کر سکتے. اللہ جس کو میں اس کے متعلق کہہ سکتا ہوں ہاں یہ مسلمان نہیں ہے, پھر بھی اللہ جس کو چاہے بخش دے, لیکن وہ اس کی مرضی ہے, وہ اس کی مرضی ہے. اس لیے میں ججمنٹ کالس نہیں کر رہا, نہ میں ویلیو ججمنٹ کریٹ کر رہا ہوں. بٹ میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فالوورس کو سوچنا سکھائیں. نہیں, آپ ان کو پوری طرح کی بات نہیں بتاتے, آپ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں, ہاؤ ٹو کانٹرڈکٹ. اور یعنی اب آپ کے سامنے وہ آدمی انٹیلیجنٹ ہے جو مسالے والا سوال پوچھ لے, آپ کو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے جو
اس کی دوسری ڈائمینشن آپ کو دکھا دیں. Give me an example. نہیں میں تو آپ کی کئی ڈبیٹ دیکھی ہیں. پوری نہیں دیکھی. میں وہ پلانٹڈ آپ کی جو عورت چل رہی تھی بیچ میں, میری خلیل ڈبیٹ الرحمان تھوڑی کا, ہے وہ سر. اسٹوپڈ آدمی جس کو آپ دانشور سمجھتے ہیں. میری ڈبیٹ, میرا تو پروگرام آپ اس کو دانشور کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کی بیوقوفی کے لیے کافی ہے یہ آرگیومنٹ جو ہے کہ آپ خلیل الرحمان کو دانشور سمجھتے ہیں. سر میں ان کو, یہ آپ نے مجھے جج, ابھی ججمنٹ کا لیکچر دیا آپ نے, ججمنٹ صادر کر دی بندے دیکھ رہا ہے, میں تو وہ آپ نے ایسے کیسے آپ نے دل کا, آپ نے اس کا دل کا حال دیکھا؟ پہلے تو یہ بتائیں, ڈیڈ یو گو تھرو ہز ہارٹ؟ میں آئی نو اس کا کال آف فیل میں کتنا تضاد ہے. میں ایک چیز دیکھی ہے دانشور جو خلیل الرحمان کا, سر دانشور کوئی ہے کہ نہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے, مگر آئی ہیو سین ہم آف کیمرا, آئی ایم ٹیلنگ یو وہ جیسے آن کیمرا ویسے آف کیمرا, کال آف فیل میں تضاد نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ, اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آف اینڈ آن دونوں جگہ وہ اسی بدتر حالت میں, وہ کون بہتر نہیں ہے. فیل میں تضاد کا مقدمہ آپ نے کیا, وہ نہیں ہے. چلے چھوڑ آگے, مگر یہ بتائیں آپ نے ججمنٹ کس سے پاس کیا؟ میں آپ کی جو جتنے یہ ابھی آپ نے کال آف فیل میں تضاد کر دیا سر, آپ نے کہا میں جج نہیں کرتا اور آپ نے ان کو جج کر دیا. میں جج مذہب میں نہیں کرتا تو پھر اور کسی جج کرتے؟ کیونکہ دیکھیں ایک منٹ, آپ کے ہیومن فیل کے اوپر جج کرنا میرا کام ہے, کیونکہ میں نے آپ سے ڈیل کرنا ہے. کیا کیا ہے ایک سیکنڈ, میں نے ایسا کیا کیا؟ لیکن آپ کے بلیف کو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کریٹ اللہ نے کی. اس سے یہی تو فرق ہے کسی اور بلیف اور اسلام میں. اسلام آپ کے ایکشنز کو بھی اسلام کے ساتھ اپنے فلسفے سے کنیکٹ کرتا ہے. اگر میں بدتمیزی کرتا ہوں تو میں غیر اسلامی حرکت کرتا ہوں. غیر اسلامی ہے, غیر شرعی, جی غیر شرعی حرکت ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے آپ کو میں مرتد نہیں کہہ سکتا. بدتمیزی سے مرتد ہونے کا یا اسلام کے دائرے سے باہر ہونے کا ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں وہ جج, وہ اللہ کا کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں, رسول کے کام ہے. لیکن جو میری ذات تک ہے, مجھے گاڑی نہیں پسند, میں اس پہ ججمنٹ کال دے رہا ہوں کہ یار یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے, تو اس میں میں خدا نہ خواستہ کوئی اپنا آئی ایم ناٹ اسٹیپنگ. گاڑی اور انسان میں یہ فرق ہے نا سر, گاڑی کی ایک ہی ڈائمینشن ہوتی ہے, یو کین میجر اٹ. انسان کی موالٹی بہت اسپیکٹرم پہ انسان. فیئر انف. تو خلیل الرحمان صاحب ولی اللہ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آج ختم کر دیں. نہیں یہیں پہ ختم کریں. مثال دے رہا تھا. نہیں آپ مجھے کوئی بہتر مثال نہیں دے سکتے. آپ نے دی ہے, آپ مجھے حافظ نعیم الرحمان کے متعلق کہیں کہ وہ ایک ولی بھی ہو سکتا ہے, میں مان لوں گا, وہ بھی اللہ کا ولی, میں ان کو مان لوں گا. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو نبی ہو. پیٹی لوگوں کے متعلق نہ باتیں کریں یار, یہ تو غیبت ہو رہی ہے سر, سچ بتا رہا ہوں. نہیں غیبت نہیں, یہ تو منہ پہ بات ہو رہی ہے. سنیں بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. آپ نے جو ان کی تعریفیں کی وہ بھی ان تک جائیں گی. اچھا سنیں, انسان میں خیر اور شر دونوں ہوتی ہیں, تو ہم خیر لینے کی بجائے شر پہ بات کریں تو ججمنٹ ہوتی ہے. کئی لوگوں کی کے اندر ہوتی ہے 99 کوالٹیز اور ایک برائی, اور کئی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں 99 برائیاں اور ایک کوالٹی, لیکن ان کی ایک کوالٹی ان کی 99 برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے, اور کئی لوگوں کی ایک برائی جو ہے نا وہ ان کی 99 کوالٹیز کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. سر وہ میتھس کی آگے چلتے عام ایسی بات سوچتی ہے سر, سوچنے والے آپ جیسے بندے ایسے نہیں سوچتے. سیپین جو ہے نا وہ سچ ہو جائے گی. سر سیپین سچ, ایک طرف سیپین سچ ہے اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن سچ ہیں. دین ایسے نہیں ختم ہونا جس طرح وہ کہہ رہا ہے. نہیں آپ مجھے ایسی بات نہ کہ میں آپ کو ریلیجن کے متعلق بات نہیں کہہ رہا. نہیں پریڈکشن کی بات, میں پریڈکشن کی بات کر رہا ہوں. اس نے پریڈکشن نہیں دی ہے, تو اس نے 40 ایئرز بول دیا. اچھا چلے, اس کی آرگیومنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جو پری ہسٹورک گاڈس تھے پیگنس کے, کیا ان کے نام لیتے یا نہیں لیتے؟ جو ویلہالا وغیرہ تھا اسکینڈینیویا کا, کیا اس کا ذکر کرتے؟ نہیں کرتے. جو گریک گاڈس تھے اوڈن, جونو اور یہ سارے, کیا وہ آر دے ان فوکس؟ نو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی ساری چیزیں 10,000 ایئرز کا نا اسٹارٹ اپ پکڑا کہ ہر 10,000 سال کے اندر اندر پرانا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر. ایگزیکٹلی, چونکہ اللہ کے اسکول آف تھاٹ ہے نا. ہاں ہوتا رہے, بالکل. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ تو بے وقوف آدمی, اس نے انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے, دماغ تو چلا رہا ہے, پڑھا لکھا ہے, دماغ چلا رہا ہے. جی 3,000 سال کا سیمپل جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, فلکچویشن آ ہی نہیں رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں اللہ کے کانسیپٹ کی فلکچویشن آ ہی نہیں رہی. وہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا. تو بس یہی میں بھی کہہ رہا تھا, میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا, تو میں نے بھی آپ سے یہی کہا تھا. تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے اکیلے کھڑے. I said the same thing sir, کہ ایک سیپینس کی پروڈکشن ہے اور ایک طرف قرآن کی ہے. میں پریڈکشن نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا وہ انالیسس ہے اس کا, وہ ایویلیویشن ہے. اینڈ پریڈکشن بیسڈ آن دس انالیسس ہے. غلط ہے سر, اللہ کرے اسٹیٹسٹکلی غلط, اللہ کرے کہ غلط ہو, لیکن فیکٹ آف دی میٹر از کہ میں دیکھ رہا ہوں. سر ہم سیٹس کی بات کریں گے آپ ایک طرف اور آ جائیں. جی سر. پورے ویسٹ میں, اور یہ میری بڑی سینئر ڈپلومیٹ سے یہ ڈسکشن ہوئی ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ کرسچینٹی از ڈائنگ ویری فاسٹ. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگ چرچ نہیں جا رہے.
and people are not going to church in numbers, اور churches بک رہے ہیں آدھے یورپ میں, میں کوئی خود پب بن رہا ہے, کوئی فلاں بیان کی ہاں, جو پہلے چرچ تھے اور اب وہ تو ریسٹورینٹ بن گئے تو فائن. اب اللہ کا کرم ہے یہ اسلام کے ساتھ نہیں ہو رہا, ابھی نہیں ہو رہا. ہاں ابھی نہیں ہو رہا اور نہ ہوگا, اللہ نہ کرے. تو فیکٹ آف دا میٹر سے کہہ رہے ہو کہ ایون کرسچینٹی از گوئنگ ڈاؤن. جوڈزم جو ہے وہ نیومیریکلی ہے ہی بہت نیچے, کہ اس کو ہم کہیں کہ دے میک اے ڈفرنس نیومیریکلی, ٹھیک ہے نا. تو انڈر ڈسکشن صرف دو مذہب ہے, کرسچینٹی اینڈ اسلام. آئی تھنک دا سیم تھنگ از گوئنگ آن ود اسلام. مسجد کون جاتا ہے مسلمانوں میں؟ جمعہ ہی نہیں پڑھتے ہم تو. نہیں جاتے ضرور ہیں, ہم نے مسجدیں زیادہ بنا لی ہیں اپنی اپنی, ہم نہیں جاتے سر. ہم تو قبضے کی زمین کر کے اس پہ مسلمان جمعہ نہیں سنتا, آخری منٹ میں جاتا ہے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے, وہ بھی کلچرل ہیزرڈ ہے ہمارا, ریلیجیس پرپز نہیں ہے اس کے پیچھے. دیکھیں جمعہ جو ہے نا اس میں جو خطبہ ہے وہ ضروری ہے, تقریر ضروری نہیں ہے, خطبہ سننا وہ ضروری ہے. سر وہ عربوں کے لیے عربی کا خطبہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں عربوں کو سمجھ آتی تھی نا خطبے کی. فیئر انف, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تقریریں بھی جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس لیول کی ہیں, وہ کیسے کیونکہ ہماری پولیٹیکل ایکومنٹ زیرو ہے. یہ نواز شریف کا کام تھا فیصل مسجد میں خطبہ دینا, شہباز شریف کا. یہ اسلام کا رول ہے کہ سیاسی کام ہے ان لوگوں کو منظم کر کے. ٹاؤن ہال ہوتا ہے, خطبہ از آور ٹاؤن ہال. when the local governor is going to work, جب امام کھڑا ہوتا ہے نا, یار ایسی باتیں نہ کیا کریں. آپ کی وجہ سے مریم نواز کو آئیڈیا آ جائے گا, وہ خطبہ تو نہیں دیں گی وہاں پہ, اللہ نہ کرے وہ تصویر لگا دیں گی وہاں پہ باہر کہیں اپنی, وہ ہر جگہ تصویر لگا دیتی ہیں. بشک سر, میں کیا اس ٹاپک پہ آپ شروع کریں گے تو پھر کبھی بات کہیں لمبی ہو جائے گی. دیز پیپل آر ناٹ سپوز ٹو بی ایون لیٹنگ, ہمیں ان کو سڑک کراس کرنے کی اجازت دینی چاہیے. ہم نے ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کراس کرنے کی اجازت نہیں, سڑک تو کراس کرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ اپنا شاید کو امید ہے. بات یہ ہے کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس نے آیتیں بھی وہ پڑھنی ہیں جو اس وقت کے پرابلم کو اللہ سولوشن دے. یہ ہے, اتنی سیاست ہے اسلام میں. It is such a relevant. نہیں, اسلام میں سیاست جو ہے وہ وے آف لائف ہے. وہ گورنر, that's our code of life actually, not just وہ وے آف لائف ہے. وہ تو میں مانتا ہوں, اور وہ الگ نہیں ہو سکتی. تو سیاست کا مطلب اصل میں پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, اسلام میں کچھ ہو رہا ہے. سیاست کا اسلام میں مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اہل ہو. بفور وی کلوز آئی وانٹ ٹو میک اے ریکویسٹ. شیور. کیونکہ آپ کے پاس ایک ریسورس ہے, آپ کے پاس ایک ریسرچ کے لیے بہت ایک نیوکلس ہے, جو آپ اتنے لوگ آپ کے سپورٹرز ہیں, فالوورز ہیں, یا آپ کے لائک مائنڈیڈ ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا میں آج تک ہر جگہ میں جاتا ہوں سیرت النبی کے اوپر کتاب ملتی ہے, لیکن ریاست مدینہ کیسے چلائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے. آ رہی انشاءاللہ. وہ مجھے چاہیے تاکہ میں دیکھوں کہ ان کا طریقہ گورننس تھا کیا, the nuts and bolts of the, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سود نہیں ہونا چاہیے فائن, بٹ پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا سود ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. ہم نے تو سود ہی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ابھی تک. بالکل بالکل. ایکچولی سود از سچ اے امیزنگ ایگزامپل. جیسے سسٹم انکور ہو گیا تھا, سسٹم کتنا ضروری ہوتا ہے چلانا, پیسوں کا ادھر جائیں گے. جی ہاں بالکل. میری نا ابھی جواد احمد جو سنگر نہیں ہو, جو پالیٹکس میں آ گئے ہیں, ان سے بحث ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار آئی ایم اوپن ٹو لرننگ. میں کمیونزم کو کیوں پروموٹ, سوشلزم کو پروموٹ کرتا ہوں. اینڈ آئی سیڈ وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ نااہل مسلمانوں نے اسلام کا نظام لکھ کے فریم ورک نہیں دیا آپ کو. یہ ہماری غلطی ہے, ماننا پڑے گا. ہم نے ایجوکیٹ کیے نہیں, اور اتنی کوئی بڑی کوئی 10 سال کی ڈگری تو نہیں ہے. وی جسٹ ہیو ٹو پٹ دی بلو پرنٹ ان فرنٹ آف ایوری باڈی کہ بھائی یہ ہمارے لیگل فسکل پالیسی, فورن پالیسی, فسکل پالیسی, لیگل پالیسی سمجھ آتی, فسکل نہیں ہے, مگر ہم نے دکھائی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. There has to be, ایکچولی اتنا فائنانس کے اوپر زور ہے کہ لٹرلی نیٹی گریٹی تک کورڈ ہے نا. فائنانس از ون آف دا ہیویسٹ written about قرآن. خود انہیریٹنس کے اوپر قرآن جو ہے بتا رہا ہے کہ کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا, اور ہم فائنانس کو اگنور کرتے ہیں لٹرلی. اور سب سے ضروری پارٹ ہماری پرسنل لائف کے وہی ہے, پروفیشنل لائف کے وہی ہے. کیونکہ سود جو ہے واحد چیز ہے جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور یہ واحد گناہ ہے جس کی اللہ نے کہا سزا میں خود دوں گا, دنیا میں نہیں کوئی دے گا. یعنی اتنا بڑا خوفناک گناہ ہے یہ. اس کے اوپر کتاب لکھیں, طریقت کے اوپر, ریاست مدینہ کے اوپر, اور ہمیں بھی پتہ چلے اور ہم بھی سیکھیں. آپ سے میں صرف آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتا, but I want to learn. I want to learn. We need to grow together into this new IQ. And let's learn ourselves also. ہمیں بھی سیکھنا ہے ضرور, اور پھر ہم آگے لوگوں کو بتا سکتے ہیں ہاں یہ میرا دین کہتا ہے کہ
اپنی معیشت اس طرح چلاؤ وداؤٹ انٹرسٹ، اور کیسے چل سکتی ہے؟ اور عام بندے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ اور اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، میرا تو فیتھ ابھی ہے، وہ دکھانا ہے نا، وہ دکھانا ہے، وہ دکھانا ہے فزیکلی کر کے دکھانا ہے۔ کیونکہ کمیونزم عام بندے کا فائدہ دکھاتا ہے، لوگ اس طرف بھاگتے ہیں. کیپٹلزم عام بندے کا فائدہ دکھاتا ہے، لوگ اس طرف بھاگتے ہیں. اسلام عام بندے کا فائنینشیل فائدہ ہم لوگ دکھا نہیں سک رہے ہیں، حالانکہ دا فرسٹ ایور کانسٹیٹیوشن دیٹ ایکچولی اسپوک ٹو دا ریگولر مین کہ بھائی زکوٰۃ کا انتظام ہم نے کیوں بنایا ہے. اف یو آر ناٹ میکنگ اٹ وی ول ٹیک کیئر یہاں آف تک اٹ. تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں لے گا اس کے خلاف میں اعلان جنگ کروں گا، ننگی تلوار اٹھا کر. کی بھی سر. اور دیکھیں زکوٰۃ اتنا افیکٹو طریقہ ہے کہ لوگ نظر نہیں آتے تھے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوں، انکار کر دیتے تھے، اور آج ہماری حکومت سے لے کے نیچے ہر ایک مانگنے کو تیار ہے، اور اوپنلی بے شرمی سے. اس اللہ وقت تعالیٰ شرم کے مارے نہیں مانگتے تھے، اور ہم اب مانگنے میں نہیں ان achievement لے کو کے آتے ویسے ہیں. ان کا جب روٹی پانی پورا ہوتا تھا تو ان کو آسائشوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. وہ اونٹ خریدنے کے لیے یا گھوڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں مانگتے تھے، وہ پیدل چل دیتے تھے. ہمیں عادت ہی نہیں رہی ہے آرام، ہمیں اس میں غیرت نہیں رہی سر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آن دس نوٹ ساحل ادیم، تھینک یو ویری مچ، اینڈ آئی ہوپ وین وی میٹ دا نیکسٹ ٹائم آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ریاست مدینہ کیسے چلی تھی اور ہمارا فسکل نظام کیا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.